اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں خیریت سے ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی خیریت سے ہوں گے۔ میں آج آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا جو شارٹ کلپ لے کر آیا ہوں، اس کا عنوان ہے کہ نماز میں وسوسے کیوں آتے ہیں اور اس کا حل کیا ہے۔ تو اس شارٹ کلپ میں مفتی طارق مسعود صاحب ہمیں وسوسوں کے علاج کے بارے میں بیان فرمائیں گے۔ تو چلیے آئیے سنتے ہیں۔ نماز میں وسوسے بہت آتے ہیں، کیسے بھگایا جائے؟ دیکھو، نماز میں وسوسے اگر اس طرح کے آ رہے ہیں نا، وسوسے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ بعض لوگوں کو طہارت یعنی ناپاکی کا وسوسہ شروع ہو جاتا ہے کہ پتہ نہیں ہوا تو نہیں خارج ہوئی ہے، پیشاب کا قطرہ تو نہیں نکلا، تو اس کے بارے میں صحیح حدیث ہے کہ جب تک 100% یقین نہ ہو وضو ٹوٹنے کا، اس وقت تک یہی سمجھا جائے گا کہ وضو باقی ہے۔ اب جو وسوسے کا مریض ہے اس کو یہ شبہ ہوتا ہے پتہ نہیں مجھے 100% یقین ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے، تو اس کا علماء نے حل لکھا ہے کہ اگر آپ قسم اٹھا کے کہہ سکیں نا، کوئی اس وقت پوچھے کہ بھئی آپ کی ہوا خارج ہوئی ہے یا پیشاب کا قطرہ نکلا ہے، تو آپ قسم اٹھا کے بولیں اللہ کی قسم ہوا خارج ہوئی ہے، تو یہ اس کی علامت ہے آپ کو 100% یقین ہے۔ یعنی اگر آپ قسم اٹھا سکتے ہو تو کہا جائے گا کہ وضو ٹوٹا ہے۔ لیکن جو وہمی ہے نا، وہ کہے گا پتہ نہیں میں قسم اٹھا سکتا ہوں کہ نہیں اٹھا سکتا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اگر کوئی اس وقت مجھ سے پوچھے تو میں کیا قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یاد رکھو اگر آپ کو اس میں ڈاؤٹ ہو رہا ہے، اس کا مطلب آپ قسم نہیں اٹھا سکتے، کیونکہ جب آدمی کو یقین ہوتا تو کہتا ہے ابھی رات کا وقت ہے نا، میں آپ سے پوچھوں بھائی ظہر ہے یا رات ہے، تو آپ قسم اٹھا کے فوراً، کوئی کتنا ہی وہم کا مرض ہو، آپ قسم اٹھانے میں ہچکچاؤ گے نہیں۔ تو اگر یہ ہو رہا ہے نا پتہ نہیں قسم اٹھا سکتا ہوں، تو یہ اس کی علامت ہے کہ آپ قسم نہیں اٹھا سکتے اور آپ کا وضو نہیں ٹوٹا۔ پھر یہ فکر نہ کریں کہ حقیقت میں ہوا خارج ہوئی ہے نہیں ہوئی ہے، بس اللہ اس کے رسول نے جب کہہ دیا کہ آپ کا وضو باقی ہے تو وضو باقی ہے۔ دوسرا وسوسہ تجوید کا ہوتا ہے، الحمدللہ کو الحمد پتہ نہیں ہا حلق سے نکل رہا ہے کہ نہیں نکل رہا، یہ بھی ہوتا ہے۔ اتنی زور زور سے پڑھتے ہیں کہ ساتھ والے کے لیے نماز پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو ایسے وسوسے کے مریض کو چاہیے بس جلدی سے پڑھ لیا کرے۔ کسی نے بڑا اچھا ملفوظ بھیجا حضرت ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ کا، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا میرے تو سردے ہی بیکار ہیں، میری تو نماز ہی بیکار ہے، نماز میں دل ہی نہیں لگتا اور وسوسے آتے ہیں اور پتہ نہیں کہاں توجہ ہوتی ہے، ایسی نماز کا کیا فائدہ، ایسے سردوں کا کیا فائدہ؟ انہوں نے کہا یہ جو تم عجیب سی اور عجیب سے سردے کر رہے ہو جس میں تمہیں وسوسے آ رہے ہیں، کیا یہ سردہ مجھے کر سکتے ہو ایسا سردہ؟ انہوں نے کہا نہیں یہ تو نہیں کر سکتا۔ کتنی کیا پیاری دلیل دی۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب ہے کہ یہ وہی سردہ ہے جو صرف کس کے سامنے ہوگا؟ اللہ کے سامنے۔ اس کا مطلب یہ قبول ہو رہا ہے، تبھی یہ کسی اور کے سامنے نہیں ہو سکتا۔ تو وہم کے مریض کو چاہیے بھائی، اسی طرح جن لوگوں کا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات آ رہے ہیں، بھائی ہے تو نماز نا، یہی خیالات والی نماز آپ کسی اور کے سامنے کھڑے ہو کر کبھی نہیں پڑھو گے، یہ اللہ ہی کے لیے۔ تو یہ اس سے میں نے یہ سنا، مجھے اتنا فائدہ ہوا، میں نے کہا دیکھو یار کتنی حوصلے کی بات کر لی انہوں نے۔ بھائی ٹوٹی پھوٹی لنگڑی لولی نماز ہے تو اللہ کے لیے نا، باقی ظاہر ہے دن بھر محنت مزدوری کریں گے تو خیالات تو آئیں گے۔ خیال تو ایسی چیز ہے جتنا بھگاؤ اور آئے گا۔ وہ لطیفہ سنا ہے کتے والا؟ وہ ایک پیر صاحب نے کسی کو، جعلی پیر تھے نا، تو یہ تعویذ گنڈوں کا کام بہت کرتے ہیں، تو انہوں نے کسی کو تعویذ دیا اور 50-60 ہزار روپے اس تعویذ کی قیمت لی۔ اس دیہاتی کو کہا کہ یہ تعویذ ہے 50-60 ہزار روپے کا ہے، اور اب ان کو پتا تھا اثر ورثہ تو کچھ ہوگا نہیں، تو پیسے یہ مانگنے آ جائے گا، تو انہوں نے اس گنوار کو، دیہاتی کو کہا یہ تعویذ جب اثر کرے گا، جب گھر میں جب تم داخل ہونا اس تعویذ کو لے کے، تو کالے کتے کا تصور دماغ میں نہیں ہونا چاہیے۔ اب آپ بتاؤ کون گھر میں داخل ہوتا ہے تو کالے کتے کا تصور ہوتا ہے؟ کسی کو بھی نہیں ہوتا۔ انہوں نے بولا جب گھر میں جاؤ گے تو کالا کتا نہیں ہونا چاہیے۔ اب وہ کہہ رہے یار 50 ہزار روپے خرچ ہو گئے، اور اگر کالا کتا دماغ میں آ گیا تو سارا تعویذ ضائع۔ اب وہ بار بار کہہ رہے یار یہ کالا کتا نکلے کسی طریقے سے، جھٹک رہا ہے یوں کر کے کالا کتا، وہ جتنا نکالو گے اتنا ہی دماغ میں آ رہا ہے۔ اب گھر کی دہلیز پہ پہنچ گیا تو یوں کر کے کتا نکال رہا ہے، کتا نکال رہا ہے، اور آ بھی کالا ہی رہا ہے۔ کہہ رہے کم وقت ایک تو آ بھی کتا رہا ہے اور اوپر سے کالا ہی آ رہا ہے۔ بھائی 3 دن تک یہ کرتا رہا ہے، گھر میں داخل ہی نہیں ہو رہا، بچوں کو باہر نکال دیا، کھانا ادھر ہی دو مجھے، جب کتا نکلے گا تو گھر میں داخل ہوتا میں۔ لیکن کتے نے تو اور گھسنا تھا، بالآخر یہی ہوا کہ گھر میں گیا تو ذہن میں کتا تھا۔ بعد میں آیا وہ اپنے جعلی پیر سے کہنے لگا یہ اثر ہی نہیں، انہوں نے کہا میں دیکھا مجھے تو پتہ چل جاتا ہے تمہارے ذہن میں کتا تھا، اور عقیدت ہوگی کہ ایک تو ان کو پتہ بھی چل گیا۔ تو وسوسہ ایسی چیز ہے جتنا نکالو گے اتنا ہی آئے گا۔
اس لیے حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ وسوسے کا حل یہ ہے کہ نہ نکالو نہ خود سے سوچو، جو خود سے آ رہا ہے آنے دو اللہ جب اسی وسوسے کے ساتھ نماز قبول کر رہے تو ٹھیک ہے، اور وضو کے بارے میں سوچو ہی نہیں، 3 دفعہ منہ دھو، اس کے بعد سوچو ہی نہیں یہاں سے کچھ یہاں سے کچھ۔ وہمی کے مریض ہیں ان کا کبھی بھی وضو نہیں ہو سکتا، ان کو آپ تالاب میں ڈبو کے نکالیں گے نا 6 دفعہ پھر بھی نہیں ہوگا ان کا وضو۔ تو یہ بہت بڑی بیماری ہے، اس لیے جو ہے یہ وہم ایسی بیماری ہے کہ ڈاکٹروں جو نفسیاتی ڈاکٹر ہوتے ہیں نا ان کو بھی بیماری ہو جاتی ہے یہ وہمیوں کا علاج کرتے کرتے۔ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا، یہ بھی ہوائی بات نہیں ہے، یہ بھی تحقیق کے بعد بتا رہا ہوں کہ یہ جو سائیکیٹرک ہوتے ہیں نا جو نفسیاتی علاج کرتے ہیں، کچھ دنوں کے بعد ان کو اپنا علاج بھی کروانا پڑتا ہے، یہ حقیقت ہے۔ آپ کسی ڈاکٹر سے پوچھ لیں، کسی اپنے سے بڑے ڈاکٹر کے پاس بیٹھے ہوں گے کہ مجھے یہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے نا، کیونکہ ہر وقت ان کے پاس ایسے مریض آ رہے ہیں جو الٹی باتیں کر رہے ہیں، تو تھوڑے دن میں یہ بھی الٹے سوچنا شروع ہو جاتا ہے۔ کوئی نارمل بندہ ہی نہیں آتا ان کے پاس۔ تبھی میں وہمیوں سے بہت ڈرتا ہوں، کسی کو طلاق کا وہم ہو گیا، کسی کو جناب طہارت کا وہم ہو گیا، تو زیادہ فون آتے ہیں، پھر میں اس کو وہمیوں کی لسٹ میں ڈالتا ہوں۔ میں کہ بھائی تو پاگل ہے، ہم کو تو نہیں پاگل بنانا، تو ہم بھی یہی سوچنا نہ شروع کر دیں۔ میں 2-4 دفعہ اب نہیں بتاؤں گا مسئلہ۔ تو وہ کیا ہوا تھا، وہ اسی طرح ایک بندہ کیا، اس کو وہم ہو گیا تھا کہ میں بندر ہوں، تو وہ ڈاکٹر صاحب کے پاس گیا، ڈاکٹر صاحب مجھے وہم ہے کہ میں بندر ہوں۔ ڈاکٹر نے کہا پنکھے سے نیچے اتر کے تو بات کروں گا نا بھائی میں۔ تو وہ ایک اور ہے نا کہ ایک ڈاکٹر ایک آدمی، اس کو 1 کے 2 نظر آتے تھے، ڈاکٹر کے پاس گیا کہ مجھے 1 کے 2 نظر آتے ہیں، کوئی علاج بتائیں۔ ڈاکٹر نے کہا آپ تینوں کو یہ بیماری ہے کیا؟ آپ تینوں آدمی کو یہ بیماری؟ تو بعض دفعہ ڈاکٹر خود اس میں مبتلا ہوتا ہے، تو وہم کا علاج خود ہی کر سکتے ہیں بھائی۔ وہ کیا ہے کہ وہم کو لفٹ نہ کرائیں۔ جی دوستو، جیسا کہ آپ لوگوں نے مفتی طارق مسعود صاحب کا آج کا یہ شارٹ کلپ سنا، اس شارٹ کلپ میں مفتی طارق مسعود صاحب نے ہمیں نماز میں وسوسوں کے علاج کے بارے میں بیان فرمایا۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا یہ شارٹ کلپ آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا، اور انشاءاللہ بہت جلد میں آپ لوگوں کی خدمت میں مفتی طارق مسعود صاحب کا ایک اور شارٹ کلپ لے کر آؤں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔